اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین النبی المؤید ورسول المصدق المحمود الامجد یعنی ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کے سوانح حیات پر روشنی ڈالیں گے وہ سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 57 ہجری ماہ رجب کی 1 تاریخ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حکم پروردگار عالم سے محمد رکھا گیا۔ یہ سلسلہ عصمت کے بعد پیغمبر اکرم کے بعد پہلی مرتبہ رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کا مشہور لقب باقر ہے۔ باقر کے معنی شگافتہ کرنے والا، ظاہر کرنے والا یا منکشف کرنے والا ہے۔ اسی لیے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ علم کہ جو رسول اللہ کا علم تھا، جو اللہ کا علم تھا اور جسے زمین تک پہنچانا تھا، آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا، اس علم کو لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبہ وہ ہے کہ جس کے لیے معتبر حدیث رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ نے اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرا جو 5واں جانشین ہوگا تم اس سے ملاقات کرو گے۔ اے جابر، جب تم اس سے ملاقات کرو تو اسے ہمارا سلام کہنا۔ عزاداران حسین، امام محمد باقر علیہ السلام کے جو علم و تقوی و زہد، طہارت اور صفائے قلب کے مرتبے پر فائز تھے، وہیں آپ تابعین کے تیسرے طبقے میں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے علوم کی تہ سے وہ حقائق کو نکالا اور انہیں دنیا پر آشکارا کیا۔ سامعین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام عبادت میں اپنے بابا مولا سجاد کی تصویر تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے وہ اقوال کہ جن میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین امتزاج یہ ہے کہ علم کو حلم کے ساتھ ملا دیا جائے۔ عزاداران حسین، امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی تذکرے ساری دنیا میں مشہور تھے، اور آپ نے علم کو اس طرح سے لوگوں پر ظاہر کیا کہ جس طرح سے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ طاؤس یمنی نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ بتلائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو بہت تھوڑی حلال ہے اور بہت زیادہ حرام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہر تالوت کا پانی ہے کہ جو صرف ایک چلو حلال ہے اور زائد حرام ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ جناب مریم کا تھا کہ جس میں صرف گفتگو کرنے پر پابندی تھی۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر کے ہمیں ایسے کمالات نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ شام سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے ایک مجمع کثیر کو دیکھا۔ آپ اس مجمع کی طرف آگے بڑھے، لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ یہاں ایک عالم نصرہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ راہب اپنے دیر سے برآمد ہوا۔ ایک مرتبہ امام کی جانب اس نے دیکھا اور امام سے پوچھا، آپ کس امت سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں امت مرحومہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کہ آپ اس امت کے جاہلوں میں سے ہیں یا عالموں میں سے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ راہب امام سے کہتا ہے کہ آپ کچھ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے جواب میں کہا کہ نہیں، مجھے تم سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو ایک مرتبہ راہب کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں۔ امام نے کہا بے شک تم مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ تو راہب یہ کہتا ہے
کہ یہ بتلائیے کہ روز و شب میں وہ کون سا وقت ہے کہ جو نہ دن میں شمار کیا جاتا ہے اور نہ رات میں؟ ایک مرتبہ امام جواب دیتے ہیں کہ وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ وقت ہے کہ جو جنت کا وقت ہے، اور اس وقت مریضوں کو سکون ملتا ہے، اور جو رات بھر جاگا ہوا ہوتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے، اور جو اہل آخرت ہیں انہیں بندگی کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حسین ایک مرتبہ راہب کہتا ہے کہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ امام نے کہا کہ بے شک تم سے سوال کر سکتا ہے۔ کہا یہ بتلائیے کہ وہ دو شخص کون سے ہیں کہ جو دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک کی عمر 50 سال کی تھی جب اس کا انتقال ہوا اور دوسرے کی 150 سال۔ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر کہا کہ یہ دو بھائی تھے جن میں سے ایک کا نام عزیز اور ایک کا نام عزیر تھا۔ عزیر کو پروردگار عالم نے 100 سال کے لیے مردہ قرار دیا اور پھر اسے دوبارہ زندگی عطا کی۔ اس طرح جب ان دونوں کا ایک وقت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس میں سے ایک کی عمر 100 سال زیادہ تھی۔ یہ سن کر امام کے اس جواب کو وہ راہب خاموش ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر اس نے جو مجمع موجود تھا وہاں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اب کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا، اور پھر اس نے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو عزاداران حسین میرا مولا وہ ہے کہ جس نے عالمی کمسنی میں وہ مصائب، وہ آلام اور وہ مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ جسے بڑے بڑے انسان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کی جانب سفر اختیار کیا، اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 3 سال تھی، اور جب واقع کربلا سن 61 ہجری میں ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک روایات کے مطابق 3 سال 6 مہینے یا 3 سال 7 مہینے تھی۔ عزاداران حسین یہیں پر میرے مولا کی مصیبت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ اپنے بابا اور دوسرے اہل خانہ کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی راہوں میں وہ صعوبتیں برداشت کی، بھوک و پیاس کو برداشت کیا۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام محمد باقر کو ان کے بابا مولا سجاد کے ساتھ اس طرح سے پابند رسن کیا گیا تھا کہ مولا سجاد کے توق میں ایک رسی کو باندھا تھا اور وہ رسی کا ایک سرا امام محمد باقر کی گردن میں باندھا تھا۔ جب میرا مولا اپنے سر کو بلند کرتے تو ایک مرتبہ امام باقر کے قدم زمین سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ عزاداران حسین میرے مولا کی یہ مصیبتیں یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اپنے بابا کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں بھی میرا مولا جو ہے وہ ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرتا رہا۔ 7 ذی الحج 114 ہجری میں حشام بن عبد المالک نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ آپ اپنے بزرگواروں کی طرح جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو اپنے پاس بلایا اور ایک مرتبہ اپنے فرزند سے جو وصیتیں کی ان میں ایک خاص وصیت یہ تھی کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے جعفر، میرا جو مال ہے اس مال میں سے ایک حصہ عزاداری پر خرچ کرنا، اور وہ عزاداری جو ہے وہ مقام منہا پر کرنا، کیونکہ میرا مولا یہ جانتا تھا کہ ساری دنیا سے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ منہ کے مقام پر جمع ہوں گے اور جب وہ وہاں پر مجلس برپا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو یقیناً انہیں وہ تمام مظالم کا علم ہو جائے گا جو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر ڈھائے گئے، اور ان کی عظمت بھی آشکارا ہو جائے گی۔ عزاداران حسین، یہ مختصر وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی سوانح حیات ہے۔ آخر میں اپنے پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ بار الہ ہمیں محمد اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار عالم تجھے اس عظیم ہستی کا واسطہ کہ جس کا نام تو نے محمد اور لقب باقر العلوم رکھا، کہ مجھ سمیت تمام مومنین و مومنات کو دینی اور دنیاوی علم عطا فرما۔ بار الہ جلد سے جلد
سید شہداء کے وارث یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔